اب ہم اللہ کا ذکر اس کے بغیر نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ پر بڑی آزمائشیں آئی تو آپ نے وہ تمام کا تمام مال خود کے سپرد کر دیا، لیکن اللہ کے نام کا تو مزہ ہی ایسا تھا جس سے پیار ہو جاتا ہے آدمی کو، اس کا نام بار بار سننے کو اس کا جی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جناب جانے لگے، آپ نے فرمایا میرے بھائیو مجھے اللہ کا نام اور سنا دو۔ جب یہ کہا وہ بولی ابراہیم اب تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس وجہ سے ہم اللہ کا نام جو ہے مجھے فرمایا کملے ہو تم بھول چکے ہو، تم نے مال دے لیا، تمہیں اس مال کے رکھوالوں کی بھی ضرورت ہے، تمہیں ان کے خادموں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا سناؤ، جب انہوں نے اللہ کا نام لیا میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کا نام لیا، وہ لیتے رہے، آپ کو سکون آتا رہا، آپ پیار میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، وہ پڑھتے گئے، پڑھنے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تمام کا تمام مال ہے میں نے تمہیں جس کا تم نے ذکر کیا ہے اسی کے نام پر میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو تمام مال دے دیا۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا تو فرمایا کیسے پایا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ واقعی ابراہیم خلیل کہلانے کا حقدار۔ تو حضرات گرامی، ہم دعوے کرتے ہیں لا الہ اونچا پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کی تھوڑی سی آپ کو میں تعریف کرتا ہوں۔ لا الہ اونچا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ سکول پڑھے ہوئے ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو پھر میری بات آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ ہوگی۔ اگر کچھ کم پڑھے ہوئے ہیں تو میرے سمجھانے سے بھی آپ کو سکون آ جائے۔ لا بمعنی نفی ہوتا ہے۔ نفی کا معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب انسان نے کلمہ پڑھا، توجہ کرنا کہ ہم مسلمانوں کی کس کیٹاگری میں شامل ہیں، کس کیٹاگری میں شامل ہیں، تو پہلے ایک حدیث پاک سن لیں، پھر آپ کی یہ بات میری ذہن نشین ہوگی کہ پیارے قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، جب تک تم اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے اور جس مال کے بیچنے سے، کاروبار کرنے سے تمہیں خوف آتا ہے کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، فرمایا کہ جب تک تم ان چیزوں سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہے نہیں ہوگا۔ تو حضرت حنظلہ اونچی آواز سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، ان کو ملائکہ کرام نے غسل دیا۔ ان کی شادی ہوئی تو پہلی رات جس کو سہاگ رات بولتے ہیں، تو صبح اٹھے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مسلمانوں، صحابہ کرام جلدی کرو،
فلاں مقام پر جنگ ہے، تمہیں محمد عربی نے یاد فرمایا. بات نہیں ہو رہی نا. تمہیں وہ جو نقارہ بجانے والا تھا، وہ جو اعلان منادی کرنے والا تھا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ابھی ناپاکی کی حالت ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت کو جب ایام آتی ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ غلیظ ہو گیا مسئلہ، اور ناپاک مسلمان جو ہے یہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن یہ نجس نہیں ہوتا. اتنا نجس ہے. ناپاک سے مراد یہ ہے کہ خواب اس نے اللہ کے حکم پر شادی ہوتی ہے، ایسے ہے نا، لیکن اسے نجس نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں کہ آدمی ناپاک ہو گیا ہے. ایسا صبح جب رات کو اعلان ہوا نا تو دنے آپ اٹھے، ارادہ کیا اگر میں نہاتا ہوں نا تو اللہ کے محبوب کی حکم کی نافرمانی ہوگی. بات سمجھے نا، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوگی. تو حضرت صاحب ہماری تو کیفیت ہے کہ اذان آتی ہے، قریب نہیں آتی ہیں، اور اسلام کی دعوت آتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ تو تشریف کروں گا میں. آپ نے نا نہایا نہیں ہے، بیوی سے کہا اے میری زوجہ مجھے معاف کرنا، میری جان بھی نبی پر قربان ہے اور تیری آن بھی نبی پر قربان ہے. جب یہ کہا گھر سے نکل پڑے تو سیدھے ہی جنگ میں شامل ہو گئے. جنگ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ یہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کی لاشوں کو، ان کے اجسام کو اکٹھا کرو. جب اکٹھا کیا گیا نا تو حضرت حنظلہ جو ہیں ان کا جو لاش ہے وہ غائب ہے. تو جب کافی تلاش کیا پھر ایک طرف دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور بالوں میں تر و تازہ پانی جو ہے سبحان اللہ وہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب میرے نبی علیہ السلام اس صحابی کی لاش کے قریب گئے، فرمایا تمہیں کیا علم ہے یہ میرا صحابی جس کا نام حنظلہ ہے، اس کو جب یہ میرے پاس آیا تھا یہ ناپاکی کی کیفیت میں تھا. اس کی رات شادی ہوئی، رات اس نے اپنے گھر گزاری. جب میں بات کرتا ہوں اشاروں میں بڑا کچھ میں کہہ جاتا ہوں. اس نے رات اپنی زوجہ کے ہاں گزاری. دنے اسے غسل کی ضرورت تھی تو فرمایا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ناپاک ہوں، اس نے یہ دیکھا ہے کہ فرمان مصطفیٰ میں تاخیر نہ ہو جائے، نبی کے فرمان میں تاخیر جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو فرمایا یہ بھاگا تو یہ میرے حکم کس نے فرما برداری کی ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا اس میرے نبی کے صحابی کو جنت میں اے ملائکہ اکرام اسے غسل دے دو. تو فرمایا ان کا نام غسیل الملائکہ ہے. ملائکہ نے آپ کو کیا دیا بھائی؟ غسل دیا. تو حضرات گرامی، جو لوگ اپنے جسم پر اللہ اس کے محبوب کا اطاعت کا لباس پہن لیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیں فرمان رسول بڑی چیز ہے، فرمان خدا
بڑی چیز ہے